نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے. ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے بارود ذرا سی ہوتی ہے، بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. اب بظاہر چھوٹا سا ملفوظ ہے، لیکن توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کی ضرورت انسان کو کہاں کہاں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ توبہ اللہ کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں، پلٹنے کو کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو گناہ نافرمانی کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر کام کاج کرتے ہوئے کبھی ہاتھ میلے ہو گئے، کبھی لباس میلا ہو گیا، کبھی بدن میلا ہو گیا، تو انسان اس میل کچیل کو برداشت نہیں کرتا. جب تک ہاتھ نہ دھو لے، بدن کے میل کچیل کو دور نہ کر لے، غسل نہ کر لے، کپڑوں کے میل کچیل کو دور نہ کر لے، طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی. تو یہ جو ظاہر کا میل کچیل ہے یہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے اور ہمیں برا بھی لگتا ہے اور اسے دور بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کا جو میل کچیل ہے وہ انسان کے باطن اور اس کے قلب پر آتا ہے. لیکن توبہ میں تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں وہ میل کچیل نظر نہیں آتا، لیکن وہ میل کچیل آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. کبھی آنکھ کے راستے سے آ جاتا ہے، کبھی زبان کے راستے سے آ جاتا ہے، کبھی کانوں کے راستے سے آ جاتا ہے، کبھی دل دماغ کی سوچ بگڑ جاتی ہے، افکار اور خیالات بگڑ جاتے ہیں، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. تو مختلف راستے ہیں جہاں سے وہ میل کچیل اندر پہنچتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے. اب اگر جلدی اس میل کچیل کو محسوس کر کے اس کی صفائی کا اہتمام کر لیا تو اندر سے وہ دل، وہ برتن بالکل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس میل کچیل کو دور نہیں کرتا تو پھر بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ذکر کی لذت، عبادت کی لذت، سجدوں کی لذت، مناجات کی لذت، پھر اس کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ میل کچیل چڑھا ہے نا. کوئی شیشہ ہو اور اس شیشے پر مٹی کی تہ جم جائے تو انسان کو اس آئینے میں چہرہ نظر نہیں آتا. حالانکہ آئینہ تو ہے موجود، لیکن اس پر ایک گرد کی، غبار کی تہ جمی ہوئی ہے، اس نے اسے دھندلا کر دیا. اسی طرح سے جب یہ دل کا آئینہ دھندلا ہوتا ہے تو اس میں محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو عبادت کی لذت، سجدوں کی، مناجات کی، دعا کی یہ لذت محسوس نہیں ہوتی. پھر اس سے بڑھ کر ایک خرابی آتی ہے کہ اس عبادات سے، ذکر اذکار سے
دور ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے۔ علامت ہے کہ میل کچیل اندر کا اور بڑھ رہا ہے۔ کیا جی، تلاوت کو جی نہیں چاہتا، نوافل کو جی نہیں چاہتا، جماعت چلی جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا، نماز قضا ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ میل کچیل اندر کا بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ فوراً ندامت، پشیمانی آنی چاہیے تھی، فوراً اسے دور کرنے کا فکر ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ کس لیے کہ اس میل کچیل کو اندر سے بڑھایا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تیرے تو اتنے سارے گناہ ہیں، تو ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو پھر تیرے گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ اور جب معاف نہیں ہوں گے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تو پھر گناہ ہی کرتا رہے، پھر گناہ کی لذت کو کیوں چھوڑتا ہے؟ تو پھر گناہ پہ لگا رہتا ہے، اور حجابات بڑھتے رہتے ہیں، رکاوٹیں بڑھتی رہتی ہیں، اور اللہ سے دوری بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی یہ دھوکہ لگتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو عیش و مستی سے زندگی گزار لو، پھر بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ تو یہ دھوکہ بھی توبہ سے رکاوٹ بن جاتا ہے، معنی بن جاتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے۔ حالانکہ کہ جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا، بچوں کو مرتے نہیں دیکھا، کتنے جوان چلے جاتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ توبہ سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی گناہوں کی لذت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ لذت ایسی لگ جاتی ہے کہ کیسے چھوڑوں گا، گناہ کی لذت کے پیچھے لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ لذت نہیں ہے، لذت تو عبادت کی ہوتی ہے۔ اور جس لذت کو یہ لذت سمجھ رہا ہے، اس کے اندر کی حس بگڑ چکی ہے، کہ جیسے بھنگی بدبو کے گند کچرے میں کام کرنے والا بھنگی، سارا دن نجاست اٹھانے والا، اسے بدبو کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو جس چیز کو یہ لذت سمجھ رہا ہے، وہ تو گندگی اور بدبو ہے، غلاظت ہے، اس میں لذت کہاں سے آئی؟ لذت تو اللہ کی اطاعت میں ہے، لذت تو اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، مناجات میں ہے، سجدوں میں ہے۔ گناہ کے اندر لذت کہاں سے آئی؟ اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نیکی کر کے ہمیشہ دل میں اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے، اور گناہ کر کے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے، گناہوں کے تقاضے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بے چینی اور بے قراری کا بڑھنا، گناہوں کے تقاضوں کا بڑھنا، تو علامت اس بات کی ہے کہ یہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے بیان فرمایا کہ جیسے کھجلی کا مریض ہوتا ہے نا، کھجلی، اب اگر وہ نہ کھجائے تو نہ کھجانے کی بھی تکلیف ہے، لیکن کم درجے کی تکلیف ہے، اور اگر کھجانا شروع کر دے تو کھجانے کے اندر لذت آتی ہے، اور اس لذت کی وجہ سے کھجاتا چلا جاتا ہے، کھجاتا چلا جاتا ہے، اپنے بدن کو زخمی کر لیتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو بیماری تھی کہ جسم زخمی ہو گیا۔ تو یہی مثال گناہوں کی ہے کہ جسے یہ لذت سمجھ رہا تھا، وہ لذت نہیں تھی، بیماری تھی، اور یہ اس بیماری کو بڑھاتا چلا گیا۔ جب بڑھا کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا، اب احساس ہوتا ہے کہ ارے جسے میں لذت سمجھ رہا تھا وہ تو بیماری تھی۔ تو اس لیے توبہ جو ہے مستقل ایک مقام ہے، مقامات باطنہ میں سے، اور جب تک اس مقام کی تکمیل نہیں ہوتی، مقام توبہ کی، اس وقت تک کسی بھی مقام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ صبر بھی ایک مقام ہے، شکر بھی ایک مقام ہے، توکل بھی ایک مقام ہے، رجا بھی ایک مقام ہے، انس بھی ایک مقام ہے، یہ سارے مقامات باطنہ ہیں۔ لیکن ان تمام مقامات باطنہ میں جو پہلا قدم ہے وہ مقام توبہ کا ہے، کہ جس کے مقام توبہ کی تکمیل نہ ہو، اس کے کسی مقام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پہلا قدم توبہ، اور توبہ کی ضرورت وقتی نہیں، ہمہ وقتی ہے، کہ وہ میل کچیل اکثر آتا رہتا ہے، کسی نہ کسی راستے سے آ جاتا ہے۔ کبھی آدمی غیبت کرتا نہیں تو سن لیتا ہے، کبھی نظر بہک جاتی ہے، کبھی زبان بہک جاتی ہے، مختلف زندگی ہے نا، یہ آپس کا میل جول، معاشرہ، رہن سہن، کہیں نہ کہیں سے کوئی خرابی پہنچ جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کبھی اپنے دل پر غبار سا محسوس ہوتا ہے،
اور میں ایک ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو وہ غبار کس چیز کا تھا؟ نبی تو معصوم ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے میل جول کا اثر ہوتا تھا، کہ جو دوسروں کی کیفیات ہوتی ہیں اس کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا، اس سے محسوس فرماتے تھے، اور پھر آپ استغفار کرتے تھے، یعنی اس کی صفائی فرماتے تھے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا، اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ آپ تو معصوم تھے، آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا یہ استغفار فرمانا امت کے لیے تعلیم اور سبق ہے کہ تمہیں کتنا زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آج اس کا اہتمام نظر نہیں آتا۔ کبھی گناہوں کو بڑا سمجھ لیتا ہے کہ بھئی ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ سے کیوں نہ ہوں، لیکن جس طرح سے انسان بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی محدود ہے، ایسے اس کے گناہ بھی تو محدود ہے نا۔ گناہ انسان کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، تو جیسے انسان محدود ہے اس کی صفت بھی محدود ہے، اللہ کی صفات لا محدود ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو اپنی صفت کو اللہ کی صفت کے ساتھ کیسے جوڑ دیا، کیسے برابر سمجھ لیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کا جو خلا ہے گناہوں سے بھر جائے، یا یہ مشرق سے مغرب کا جو فاصلہ ہے اس گناہوں سے بھر جائے، اور پھر سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، سچائی کے ساتھ، یہ نہیں کہ خالی زبان پر توبہ 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 اور دل میں تقاضا کہ گناہ کروں گا، پھر بد نظری کروں گا، پھر جھوٹ بولوں گا، پھر دھوکہ دوں گا، دل میں وہی چیز ہے، تو اللہ اس زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر ہمارے ظاہر پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر ہمارے قلب پر ہوتی ہے، باطن پر ہوتی ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ تو اتنے گناہ کرے کہ یہ خلا بھر جائے، اور جب سچے دل کے ساتھ یہ توبہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس سے دوہری مغفرت کے ساتھ ملتا ہے، دوہری مغفرت کے ساتھ۔ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج بھی فرما دیتا ہے، سیئات کی جگہ حسنات کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ گناہ مٹا دیے، نیکیاں لکھ دی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور پھر خود توبہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ توبہ کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ آج ہم توبہ کو نیکی نہیں سمجھتے، تو اس لیے مقامات باطنہ کی تکمیل کے لیے اس پہلے قدم کی تکمیل ضروری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں چلنے والا، اس سلوک کو طے کرنے والا، سب سے پہلے اپنے مقام توبہ کی تکمیل کرے۔ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شیخ آئے اور کہا کہ کوئی 1000 کے قریب مرید بھی ہیں۔ تو حضرت کی مجلس میں جب بیٹھے تو مقامات باطنہ پر بات چل رہی تھی، اور اس میں پہلا جو قدم ہے وہ توبہ، مقامات باطنہ میں پہلا مقام مقام توبہ، اس پر بات چل رہی تھی۔ اور پھر حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کے علوم و معارف جیسے سمندر بہتا ہو۔ جب حضرت کی مجلس ختم ہوئی تو وہ شیخ حضرت کے پاس آئے اور آ کر رونے لگے، کہا کہ حضرت میرے تو اتنے مرید ہیں، لیکن آج آپ کی مجلس میں بیٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے تو ابھی مقام توبہ کی بھی تکمیل نہیں ہوئی، تو باقی مقامات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اور وہاں بات یہی چل رہی تھی کہ جس کے مقام توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی اس کے کسی بھی مقام کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ پہلا قدم تو توبہ ہے۔ تو توبہ، ایک توبہ تو یہ ہے کہ آدمی کفر سے ایمان کی طرف توبہ کرتا ہے، ایک توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اور ایک توبہ یہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے، نیکی کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو نیکی کی ہے آپ کے شایان شان نہیں، مجھ سے اس نیکی کا حق ادا نہیں ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو توبہ کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر جگہ پر ضرورت ہے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ توبہ کرے تو
تو توبہ کر کے پھر اس پر توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے توبہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اس توبہ کا حق ادا نہیں ہوا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ جیسی توبہ کرنی چاہیے تھی ہم سے ویسی توبہ نہیں ہو سکی، اس کوتاہی پر بھی اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ معاف کر دے کہ مجھے تو معافی مانگنا بھی نہیں آتی۔ اور یہ تو توبہ نہیں ہے کہ بس گناہ بھی کر رہا ہے، زبان سے توبہ توبہ بھی چلا رہا ہے، توبہ 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 توبہ، اور سوچ رہا ہے کہ بس معافی ہو گئی۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے معافی نہیں ہوتی، کیونکہ استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے، اور توبہ چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ اور توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ندامت کا آنا، پشیمانی کا آنا کہ گناہ ہو گیا، یہ نہیں کہ مکھی آئی اور اڑا دی، بس گناہ کر لیا، احساس ہی نہیں ہے، نہیں، دل میں اس فکر کا لگ جانا کہ گناہ کیوں ہو گیا، کیسے اس مالک اور خالق کی نافرمانی کر لی، اور ایسی حالت میں کر لی جبکہ وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اگر اس کا استحضار ہوتا کہ وہ رب موجود ہے، دیکھ رہا ہے، تو کبھی انسان خطا نہ کرتا، گناہ نہ کرتا۔ شیطان دھوکہ دے دیتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ کر لے، تجھے کون دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کر لے، بد نظری کر لے، کون دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں تو تمہاری نظروں کی خیانت کو جانتا ہوں، تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہوں کہ نظروں میں کیا خیانت ہے، کس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہو، نظر بالشہوت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، نظر حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ اور ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جیسے نظر شہوت حرام ہے، نظر حقارت بھی حرام ہے، اور اسی طرح سے اپنے اوپر تعلی کی نظر ڈالنا یہ بھی حرام ہے، بڑائی کی نظر، تعلی کی نظر اپنے اوپر ڈالنا یہ بھی حرام ہے۔ کبھی اپنے اوپر بڑائی کی نظر نہ ڈالے کہ میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا، بلکہ اپنے کو کمتر سمجھے، عاجز سمجھے، محتاج سمجھے، خاکساری پیدا کرے، کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ ملا تو اللہ کے فضل سے ملا، ماں باپ کی دعاؤں سے ملا، اللہ والوں کی نظر کرم سے ملا، لیکن میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں، کوئی کمال نہیں، تو کبھی اپنے اوپر خود بینی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ خود بینی یعنی اپنے آپ کو دیکھنا اور خوش ہونا، اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنا، اپنے آپ کے اندر ہی مشغول رہنا، یہ انسان کو بجائے ترقی کے تنزل کی طرف لے جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس گھڑی بندہ اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے، اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، عین اس گھڑی میں اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کبھی اپنے اوپر تعلی کی نظر نہ ہو، نہ کسی پر حقارت کی نظر ہو، اور کسی گنہگار کو دیکھے، کسی برائی میں مبتلا دیکھے، گناہ کو تو برا سمجھے لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھے، گنہگار کی حقارت دل کے اندر لے کے نہ آئے، کیونکہ اگر اس گنہگار کی حقارت دل کے اندر لایا، اس نے توبہ کر لی، وہ تو اللہ کا ولی بن جائے گا، تائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور یہ حقارت لا کر یہ مارا جائے گا۔ تو کبھی گنہگار کی حقارت دل میں نہیں لانی چاہیے، گناہ کو برا سمجھے، گنہگار کو برا نہ سمجھے۔ کافر کے کفر سے نفرت ہے، کافر کی ذات سے نفرت نہیں، گناہ گار کے فعل سے نفرت ہے، گنہگار کی ذات سے نفرت نہیں۔ آج ہم ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے مطعون کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی ناصحانہ انداز آتا ہے تو نصیحت کر دیجئے، اور اگر ناصحانہ انداز نہیں آتا تو پھر حقارت کا برتاؤ نہ کیجئے، اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یا اللہ اس بھائی کو اس برائی سے نکال دے، اسے نیکی کے راستے پہ لگا دے۔ لیکن کسی کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ نہیں اپنانا چاہیے، کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آ جائے، امتحان نہ آ جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ دل کے اندر ندامت اور پشیمانی کا آنا کہ کیا کر بیٹھا، کیوں کر بیٹھا، یہ گناہ کیسے ہو گیا۔ اور دوسری چیز، توبہ کی دوسری شرط، اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ یہ نہیں کہ چھوڑوں گا، نہیں، گاگی والی بات نہیں ہے، چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔
وہیں بیٹھے بیٹھے عزم کر لے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی مجلس میں جائے تو طالب بن کر جائے، اصلاح کی نیت سے جائے، اصلاح کے ارادے سے جائے، اور پھر جو بات ہو رہی ہو اس بات کو اپنے اوپر منطبق کرے۔ یہ نہیں کہ دوسروں پر کہ آج تو فلاں کے بارے میں بات ہوئی، فلاں کے بارے میں نہیں، اپنے اوپر منطبق کرے۔ اور فرماتے تھے کہ اس مجلس میں کچھ ایسی بات بھی ہوگی کہ جو کوئی کرنے کا کام ہوگا، کسی نیکی کا ذکر ہوگا، تو بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے، اگر نیکی کی توفیق ہے، اس نیکی پر عمل ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی ہے۔ اور اگر اس نیکی پر عمل نہیں ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں یہ کام کروں گا، ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا۔ اور فرمایا کہ بعض باتیں ایسی ہوں گی جو کوئی گناہ کا ذکر ہوگا، ترک کرنے کے کام ہوں گے، کسی گناہ کی مذمت ہوگی، اگر اس گناہ سے بچ رہا ہے، اللہ نے بچنے کی توفیق اور ہمت دی ہے، تو دل ہی دل میں اللہ سے شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچنے کی توفیق دی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ چھوڑوں گا، نہیں، چھوڑ دیا۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسی ایک نشست انسان کو، بندے کو اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، ایک نشست کافی ہے کہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ وہ بیٹھے، اصلاح کی نیت کے ساتھ بیٹھے، دل ہی دل میں اللہ سے رجوع ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں نا، قحط ہے، خشک سالی ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے کہ اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب تک وہ مجمع سے نہیں نکلے گا اس وقت تک بارش نہیں برسے گی۔ اب نبی ہے، اعلان کر دیا بھائی نکل، جو بھی بندہ ہے وہ نکل جائے اس مجمع سے۔ اب وہ جو بھی تھا وہ بندہ اس مجمع میں، وہ دل ہی دل میں اللہ سے رجوع ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی کتنا ہی گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو، اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے، آخر اس کا بندہ تو ہے نا، اس کا ایک تعلق ہے۔ اور اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، میرا بندہ کب توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تاخیر تو ہماری جانب سے ہے، تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں گنہگار ہوں تو اللہ کی رحمت سے میں محروم ہو گیا، نہیں، محرومی کی بات نہیں ہے۔ وہ دربار محرومی کا دربار نہیں ہے، امیدوں کا دربار ہے۔ باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست۔ یہ امیدوں کا دربار ہے، یہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، اور نا امیدی اگر آنے لگے تو سمجھو کہ شیطان کا حملہ ہوا ہے، شیطان نا امیدی ڈالتا ہے، شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے، عبادی، قل یا عبادی فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ کون بندے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو جنہوں نے ظلم کیا یعنی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ گنہگار کو بھی اپنا بندہ فرما رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی شرف ہو سکتا ہے، سعادت ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اور تسلی فرما رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کتنی تسلی فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، وہ جو گنہگار ہیں نا، میرے بندے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ تو اللہ تو امید دلاتا ہے، شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ کا خاص بندہ ہے، ہر بندہ خاص بندہ ہے۔
اور پھر ایمان والا تو خاص الخاص ہے، اس کے لیے محرومی کا کیا سوال ہے؟ ارے بھائی محرومی اپنی طرف سے اسے تو دور کر لے، ندامت رہے کہ اللہ کے دربار میں چلا جا، ساری محرومی دور ہو جائے گی، تیری جانب سے ہے نا، وہاں سے تو نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو، اس گنہگار کو بھی اپنا بندہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بادشاہ کا مقرب ہو جائے، کسی افسر کا مقرب ہو جائے، وہ کہتے جی فلاں آدمی ہمارا آدمی ہے، تو آدمی پھولے نہیں سماتا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو امید ہی امید ہے، نا امیدی کی کوئی بات نہیں، امید ہی امید ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہے۔ اب اس مجمع کے اندر جو بھی شخص تھا وہ اللہ سے رجوع ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہ بندہ بھی مجمع سے نہ نکلا اور بارش ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے بندے نے ہم سے صلح کر لی، اور جس کی وجہ سے یہ باران رحمت رکا ہوا تھا، اب اس کی توبہ کی یہ برکت ہے کہ یہ باران رحمت برس رہا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ تاج ولایت رکھ دیتے ہیں، اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ ارے توبہ کر کے تو دیکھ، اس کے قرب کو حاصل کر کے تو دیکھ، اس کی نزدیکی کو پا کے تو دیکھ۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن توبہ شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ ندامت کا آنا، گناہ کو ترک کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آئندہ بچنے کے لیے عزم بالجزم کرنا کہ یا اللہ، ایک دل کے اندر عزم اور ارادہ سچائی کے ساتھ کہ جان چلی جائے گی تیری نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا، دل کی سچائی کے ساتھ۔ کیونکہ پھر وہی بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، اور اگر کوئی حق اللہ ہے یا حق العبد ہے اس کو ادا کرے۔ نمازیں قضا ہیں تو نمازیں پڑھیں، روزے قضا کیے تو روزے رکھے، کوئی زکوٰۃ فرض کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا کریں، اس کا حساب لگا کر رکھے، اپنی زندگی کا حساب لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مخلوق کا اگر کوئی حق ہے اسے ادا کرے یا معاف کرائے۔ تو ان 4 شرائط کے ساتھ توبہ مشروط ہے۔ جو ان 4 شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا دوست اور ولی بنا لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ساری زمین اگر گناہوں سے بھر جائے تو ایک توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ایک ندامت کا آنسو سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک دل کی سچی آہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر آج کی رات اللہ سے توبہ کی رات ہے، اللہ سے رجوع کی رات ہے، اللہ سے اپنی خطاؤں پر معافی کی رات ہے۔ اللہ سچائی کے ساتھ ہمیں رجوع ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انك على كل شيء قدير اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا
ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.